لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند متعال سے دعا ہے کہ یہ جو آج کا انتظام ذکر محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ محفل اور اس سلسلے میں جو خرچ اخراجات کیے گئے ہیں اس کا ثواب مرحومہ و مغفورہ کی قبر منور کو ایصال فرمائے، ان کی روح کو عالی و متعالی فرمائے اور ان کو سیدہ دو عالم سیدہ کائنات سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جوار میں جگہ عطا فرمائے، ہمارے اور آپ کے جملہ مرحومین ان کی مغفرت فرمائے، ہماری اور آپ کی تمام حاجات شرعیہ کو بر لائے، جو مومنین کرام بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمائے، جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک سیرت بنائے، جو مومنین قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا ہیں ان کی قید کو رہائی میں تبدیل فرمائے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، خصوصاً ملت مظلوم فلسطین کی آپ مدد فرمائے۔ ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے، ہمیں اور آپ کو اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو ان کے ہم رکاب ہو کر جہاد لڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی السید الشہداء و اولادہ و اصحابہ المظلومین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اذان محترم، وقت نہایت قلیل ہے، علماء کرام موجود ہیں، میرے سے اچھا پڑھنے والے افراد یہاں پر موجود ہیں، بس تھوڑی دیر حاضری کے لیے ابھی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اپنی توجہات کو میری جانب برقرار رکھیں گے۔ ایک دفعہ اونچی صلوات پڑھیے محمد اذان محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ ملک کی پہلی دو آیات، آیت نمبر 1 اور 2 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات، برکتوں والی ہے وہ ذات کہ جس کے قبضے میں ہے، جس کے ہاتھ میں ہے ملک۔ آگے کیا تفصیل ہے انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور ہر شے پر قادر ہے، اور اس کی قدرت کی اگرچہ بے انتہا علامات ہیں، ایسی اتنی علامات ہیں کہ جن کا احصاء کرنا ممکن نہیں،
لیکن اس کی قدرت کی دو بڑی علامتیں ہیں کہ جو اللہ نے یہاں بیان کی ہیں. خود فرماتا ہے کہ میری قدرت کی علامت یہ ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ میں نے دو عظیم ترین چیزیں خلق کی ہیں، ایک کا نام موت ہے، ایک کا نام حیات ہے. اور کیا ان کو عبث خلق کیا ہے، بے فائدہ خلق کیا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کا ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش کرے. کس چیز کی آزمائش؟ کس چیز کا امتحان؟ کہ تم میں سے اعمال کے لحاظ سے بہترین کون ہے. یہ اس کا ایک مختصر ترجمہ، اور اسی حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات. اہل علم افراد ہیں، پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، جانتے ہیں کہ برکت، یہ جس کو عربی میں برکہ کہا جائے گا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نعمت کے اندر ایسی تاثیر پیدا کرنا، توجہ ہے نا، ایک نعمت میں ایسی تاثیر پیدا کر دینا کہ جس کے ذریعے سے انسان اس نعمت سے کما حقہ استفادہ کر سکے. آسان سا ترجمہ لغتی کتابوں میں موجود ہے. اسی وجہ سے یہ جو عرب کے اندر جو پانی کا جو حوض ہوتا ہے اس کو بھی برکہ کہا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ نعمت ہے، لوگ اسے استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس حوض کو بھی برکہ کہا جاتا ہے. اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے جو اپنی ذات کے ساتھ کہا ہے کہ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات. اب یہاں پر برکت سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد، تفصیل میں نہ جاؤں، اس سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ خداوند متعال ہر نعمت کا خالق ہے، جیسا کہ ہر نعمت کو بنانے والا اللہ ہے، تو ایسے ہی اس نعمت میں استفادہ کی تاثیر ڈالنے والی ذات بھی خدا ہے. وگرنہ اگر اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے اس سے استفادہ کرنے کی تاثیر اٹھا لے، اس سے استفادہ کرنے کی توفیق ہمیں نہ دے، تو ہم اس نعمت کا ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارے پاس نعمتیں ممکن ہے، لاکھوں نعمتیں ہمارے پاس موجود ہوں، دائیں بائیں ہمارے پاس نعمتیں ہوں، لیکن جو کما حق ہو ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تھا وہ ہم نہ اٹھا سکیں. تو برکت یعنی خداوند متعال بابرکت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے ہمیں نعمت دی، اس نعمت کے بعد اس سے استفادہ کرنے کی توفیق بھی اسی اللہ نے دی ہے. یہ برکت کا معنی. اس کے بعد ایک جو مہم نقطہ یہاں پر ہے جس کی طرف میں اشارتاً ذکر کر کے پھر میں آگے بڑھوں گا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ید میں ہے ملک. ید کیا معنی ہے؟ ہاتھ. اب یہاں پر بڑی عجیب و غریب تفسیریں خود قبلہ نے فیضان الرحمان کے اندر بھی لکھا ہے، احسن الفوائد میں بھی جہاں پر موت کا باب ہے، حیات و موت کا، اور اس کے اندر بھی جو روایات اور آیات لکھی ہیں اس کے ضمن کے اندر بھی اشارہ کیا ہے کہ اسی آیت کے تناظر میں بعض لوگوں نے بڑی عجیب و غریب تفسیریں کی ہیں. مثلا ایک گروہ جو ہے وہ اس آیت سے تفسیر کرتے ہوئے خداوند متعال کی جسمانیت پر استدلال کرتا ہے. جی جب ظاہر آیات کے اندر اللہ نے لفظ ید استعمال کر لیا ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یقیناً اللہ کا کوئی ہاتھ ہے. جب ہاتھ ہے تو پھر بدن بھی ہے، جب بدن ہے تو اللہ کا جسم ماننا پڑے گا. اور پھر پورا فرقہ ہے جس کو فرقہ مجسمہ کہا جاتا ہے. تو کچھ لوگوں نے یہ تفسیر کی. بعض لوگوں نے کیا تفسیر کی ہے کہ جو ہمارے میں سے تھے انہوں نے تفسیر یہ کی کہ اللہ، یہ تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بدن نہیں ہے، چلو اس حد تک تو ہمارے ساتھ چلتے ہیں، ہم مانتے ہیں اللہ کا بدن نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ نے یہاں پر ید کا تذکرہ کیا ہے، ہاتھ کا تذکرہ کیا ہے، تو اب یہاں پر وہ ایک عجیب تفسیر پر رائے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف سے تو اللہ کا بدن نہیں ہے، لیکن دوسری طرف سے اللہ نے چونکہ ہاتھ کا تذکرہ کیا ہے تو اب ماننا پڑے گا یقیناً یہاں پر پھر مراد کوئی اور ہے کہ جو اس قدرت کو اور جو ان تمام مشیتوں کا مالک ہے. اور اس سے پھر وہ مختلف افراد مراد لیتے ہیں، بعض رسول خدا مراد لیتے ہیں، بعض امیر المومنین مراد لیتے ہیں، اور پھر عجیب و غریب تفسیر پر رائے کرتے ہیں. اب
آپ لوگ جانتے ہیں کہ تفسیر بالرائے خود اسلام کے اندر گناہان کبیرہ میں سے ایک عظیم گناہ ہے، اور متفق علیہ حدیث ہے۔ رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، فرماتے ہیں کہ من فسر القرآن بالرأی ہی، کہ جو قرآن کی تفسیر کرے اپنی رائے کے ساتھ، اپنی ذاتی عقل ناقص کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے، یا اپنے ان چیزوں کو کہ جو اس کے ذہن میں پہلے سے موجود ہیں، یا اپنے فاسد عقائد کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کی آیات کی تفسیر کرے، تو کیا اس کا نتیجہ ہے؟ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو پس وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر کنفرم سمجھ لے۔ یعنی قرآن کی تفسیر اس کو اپنی رائے کے ساتھ کرنا، یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ اس کا عقاب ہے، یہ اس کا عذاب ہے۔ لیکن یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے اندر عام و خاص آج مبتلا ہیں، اور خصوصاً ہماری صنف میں سے جو افراد ہیں کہ جس وقت اپنا کو فاسد عقیدہ ثابت کرنا ہو تو قرآن کی آیت کو توڑنے اور موڑنے سے باز نہیں آتے۔ تو بہرحال تفصیل میں نہ جاؤں، ید کا معنی ہم اگر اپنی عرفی زبان کے اندر بھی کریں، اپنی عام پنجابی کے اندر بھی کریں، تو ہم کہتے ہیں جی فلاں شخص کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کا بازو ہے کوئی 10 فٹ کا؟ نہیں، ہاتھ کا سائز تو اتنا ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو قدرت ہے، اس کی جو طاقت ہے، اس کی جو پہنچ ہے، وہ آگے تک ہے۔ یہی معنی ہے نا؟ تو یہی معنی عرب کے اندر بھی عام استعمال ہوتا ہے۔ جب کہیں گے نا ہم کہ بیدہ الملک، کہ اس کے ہاتھ میں ملک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی قدرت کے اندر ملک ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ اچھا، اب یہاں پر ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے، جی پھر ہم امیر المومنین کو جو ید اللہ کہا جاتا ہے، جو عین اللہ کہا جاتا ہے، جو اذن اللہ کہا جاتا ہے، یا جو روح اللہ کہا جاتا ہے، پھر اس کی کیا وجہ ہے نا سوال؟ رضان محترم، یہاں پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امیر المؤمنین ید اللہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ امیر المؤمنین اذن اللہ ہے، اللہ کا کان ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی تلوار ہے، اللہ کی روح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کا معنی وہ نہیں ہے جو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس کا معنی وہ ہے کہ جو علماء کرام نے بیان کیا ہے، اور وہ خود سے بیان نہیں کیا، روایات کے اندر ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ امیر المؤمنین ید اللہ ہے، یعنی علی کا ہاتھ اٹھتا وہاں پہ ہے کہ جہاں پہ اللہ کی اجازت ہو۔ امیر المؤمنین کا کان سنتا وہ ہے کہ جس کو سننے کی اجازت اللہ کی طرف سے ہو۔ جس چیز کو سننے سے اللہ نے منع کر دیا، امیر المؤمنین کے کان وہ سنتے نہیں ہیں۔ جس کام کو کرنے سے اللہ نے منع کر دیا، امیر المؤمنین کا ہاتھ وہاں اٹھتا نہیں ہے۔ اور امیر المؤمنین کو سیف اللہ جو کہا جاتا ہے یا اسد اللہ کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں پر بھی جس پر بھی غصہ آیا تلوار لے کر چڑھ دوڑے۔ اگر اللہ کا حکم ہے تو وہیں پہ تلوار اٹھتی ہے، اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو 25 سال وہی تلوار میان میں رہتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ تو یہ امیر المؤمنین کے القاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس شخص کے ایمان کے اندر شک تو کیا جا سکتا ہے کہ جو ان القاب میں شک کرے، لیکن امیر المؤمنین کے القاب میں شک نہیں ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ان معانی کو سمجھا جائے کہ حقیقی معانی کیا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ کوشش کروں گا کہ اس آیت کو، اس کی تفسیر مکمل بیان کر سکوں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ وہو علی کل شیء قدیر، خدا وہ ہے کہ جو ہر شے پر قادر ہے۔ اس شے سے کیا مراد ہے؟ اس شے سے کیا مراد ہے؟ آیا شے سے مراد وہ اشیاء جو ابھی ہمارے سامنے موجود ہیں؟ نہ میرے دوستو، خود مفسرین نے بیان کیا ہے، فیضان الرحمن کے اندر بھی ہے کہ شے سے مراد ہر وہ چیز کہ جس کا شے ہونا انسان متصور کر سکے، اگرچہ ابھی نہیں ہے، ہمارے سامنے موجود نہیں ہے،
ہم سے پہلے گزر چکی یا ابھی آئندہ آنے والی، یعنی ہر وہ چیز کہ جس کو ہم چیز کہہ سکیں، جس کا چیز ہونا ہم تصور کر سکیں، چاہے وہ ہم سے پہلے ہو یا آئندہ آنے والی ہر چیز ہو، اس کے اوپر خداوند متعال قادر ہے، خدا کی قدرت اس کو شامل کیے ہوئے ہے، اور یہی معنی ہے، یہی مطلب ہے توحید کا۔ بس میں 2-3 جملے توحید کے حوالے سے بیان کر کے آگے چلوں گا، کیونکہ اس آیت کا پہلا حصہ یہ ہمیں توحید کا درس دے رہا ہے۔ اگر قرآن کے اندر دیکھا جائے تو قرآن کے اندر اگرچہ اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات، خداوند متعال کی دیگر صفات اور اس کی دیگر یعنی جو کوالٹیز جو اللہ نے قرآن میں بیان اپنے بارے میں کی ہیں وہ موجود ہے، لیکن جتنی تاکید اللہ نے اس صفت توحید پر کی ہے اتنی کسی پہ نہیں ہے۔ اور عموماً جن انبیاء کا آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، قرآن پڑھے لکھے افراد ہیں، جن انبیاء کا بھی اللہ نے قرآن میں تذکرہ فرمایا ہے وہ بیشتر انبیاء وہ ہیں کہ جن کا پالا مشرکین کے ساتھ پڑا تھا اور جنہوں نے توحید کو ڈیفینڈ کیا تھا، اور ان کے واقعات اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیے ہیں۔ اب توحید کیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں، ماشاءاللہ علماء کو سنتے رہے ہیں، بزرگان مراجعین کو ماشاءاللہ آپ لوگ سنتے رہے ہیں، اپنی محفلوں میں ان کے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں۔ آپ سے بہتر کون سمجھ سکے گا کہ توحید سے مراد کیا ہے؟ کہ کم از کم خداوند متعال کو 4 صفات کے اندر وحدہ لا شریک ماننا، کم از کم، اگرچہ تفصیلی بات کا یہ وقت نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ کو اس کی ذات میں وحدہ لا شریک ماننا، نوجوانوں کے لیے اللہ کو اس کی ذات میں کوئی اور شریک نہیں ہے، قل هو اللہ احد۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اس کو اس کے افعال میں لا شریک، یعنی جو افعال اللہ نے اپنے لیے خاص رکھے ہیں ان افعال کے اندر کسی اور کو اللہ کا شریک نہ بنایا جائے۔ اور اسی توحید افعالی کے بارے میں سورہ مبارک روم کے اندر اللہ نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ هو اللہ الذی، اس میں فرمایا اللہ الذی خلقکم، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی پیدا کرنے کی صفت اللہ کے ساتھ، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، رزق دینا اللہ کا کام، ثم یمیتکم، پھر موت دینا اللہ کا کام۔ اب یہاں پر اللہ یہ یعنی اللہ الذی، اللہ ہی وہ ہے۔ خود عربی کے اندر جب یہاں پر فاعل ہم پہلے یہاں پر لے آئیں گے، اس کو جب ہم مبتدا یعنی سٹارٹنگ کے اندر جب ہم لے آئیں گے تو اس کا معنی ہی ہے تاکید، یعنی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اللہ ہی وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر رزق دیا، پھر وہی اللہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہی اللہ ہی تمہیں دوبارہ قیامت والے دن زندہ کرے گا۔ پھر آگے یہاں پر اللہ خاموش نہیں ہوا، ایک بڑا پیارا چیلنج دیا ہے اور قیامت تک کے لیے شرک کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں کسی کے اندر یہ جرت ہے کہ اللہ کے ان کاموں کو ادا کر سکے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں اتنی جرت ہے یہ کام کر سکے؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے، بلند ہے ان تمام چیزوں سے کہ جس کے بارے میں تم جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو۔ یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا چیلنج ہے؟ اس سے بڑھ کر اور مشرکین کے لیے کون سا دروازہ ہے جو اللہ نے بند نہیں کیا؟ اس کے باوجود بھی آج مختلف طریقوں سے، اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو پھر بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے اگرچہ شرک جلی نہ صحیح لیکن شرک خفی کے ذریعے بہت دروازے جو ہیں وہ کھولے جاتے ہیں کہ جن کے اوپر ہمارا سوچنا کم از کم اور ان آیات کو مد نظر رکھ کے غور کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور یہ توحید افعالی، اس کے بعد کیا ہے؟ توحید صفاتی، یعنی خداوند متعال کو اس کی صفات کے اندر وحدہ لا شریک ماننا، یعنی وہ صفات، وہ کوالٹیز کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے خاص کی ہیں، پھر ان صفات کو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ماننا جائز نہیں ہے۔ اور آخر میں توحید عبادتی، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت میں وحدہ لا شریک سمجھنا،
کم از کم یہ 4 چیزیں ہوں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور اگر ایک مثال دوں یہاں پر میں قرآن میں سے، تو خداوند متعال نے قرآن میں، جس طرح میں نے پہلے تذکرہ کیا، بہت سے انبیاء کا تذکرہ، بہت سے انبیاء کا ذکر کیا قصوں کے عنوان سے، لیکن ایک نبی کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بہت دفعہ کیا، اور جتنی دفعہ تذکرہ کیا ان کو توحید کا علم بردار بنا کر کیا۔ آپ جا کے تفسیر پڑھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جناب ابراہیم کا تذکرہ جب بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے، کہ جس طرح ایک ہوتا ہے نا آج کل ہم کہتے ہیں فلاں شخص یا فلاں چیز وہ برانڈ ایمبیسڈر ہے کسی چیز کے، کہتے ہیں نا یہاں پہ، تو اگر ہم قرآن کے اندر توحید کا برانڈ ایمبیسڈر سمجھیں کسی کو، یا علمدار سمجھیں، یا پرچمدار فارسی میں کہا جاتا ہے، اس کو سمجھیں تو جناب ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ ایسے افراد کے ساتھ تھا جو صرف مشرک نہ تھے بلکہ خود کو خدا سمجھتے تھے۔ جناب رسول خدا کا مقابلہ مشرکین کے ساتھ تھا، وہ بتوں کو خدا کے افعال میں، صفات میں شریک سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو پھر ان بتوں کا پجاری سمجھتے تھے۔ لیکن جناب ابراہیم کا جس بدبخت سے مقابلہ تھا وہ عام آدمی نہ تھا، وہ خود اپنے آپ کو اللہ کہتا تھا، معبود کہتا تھا۔ تو اب جب اس طرح کے بندے کے ساتھ مقابلہ ہو تو یقیناً پھر انسان کی جو توحید کے لیے جو کوششیں ہوتی ہیں وہ بھی انتہا پر ہوتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب ابراہیم کو اول المسلمین قرآن میں کہا گیا، ہوا سماکم المسلمین، جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل کے بارے میں کہا گیا، اور ان کے بعد پھر ملت ابراہیم حنیفہ، جناب ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کی سنت کو خالص ترین روش قرار دیا گیا، یہ بھی قرآن کے اندر ہے۔ تو انہی جناب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب ان کے چچا نے آ کر بت پرستی کا ایک دعوت نامہ پیش کیا اور کہا کہ جب یہ تمام کے تمام افراد نمرود کے ساتھ مل چکے ہیں تو آپ کیوں نہیں ملتے؟ آپ ایک دفعہ ظاہری طور پر مل لیں، حامی بھر لیں، سلو صفائی کر لیں، اس کے بعد جب موقع آئے گا، یہ آج کل جو مفاد پرست مسرت پسند افراد جو ہیں عموماً یوں ہی کہتے ہیں، ایک دفعہ تو جناب کر لینا، آگے کے آگے دیکھی جائے گی۔ ان کو بھی یہ موقع دیا گیا جناب ابراہیم علیہ السلام کو، اور کہا گیا، یہ قرآن میں واقعہ موجود ہے، سورہ مبارک ابراہیم کے اندر موجود ہے، دیگر صورتوں میں بھی موجود ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ماننے پر تیار نہ تھے۔ پھر ایک دفعہ کافروں، ان مشرکین کا بہت بڑا گروہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، ان کے چچا کو ساتھ لے کر آئے، اور اس کے بعد ان کو دعوت دی ہے کہ، اور پھر یہاں پر ایک سائیکولوجیکل طریقے سے کیا ہے کہ ہم تو تمہارے اپنے ہیں، تمہارے اپنے رشتہ دار ہیں، میں تمہارا چچا ہوں، یہ تمہارے فلاں چچا کے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، فلاں ہیں سر، جب یہ لوگ سب کچھ کر رہے ہیں تو تم انہی کی برادری کی وجہ سے ہماری بات مان لو۔ اس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے جناب ابراہیم کی زبانی 4 آیات نقل کی ہیں۔ ان 4 آیات میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل ہے، اور ان 4 آیات میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے توحید جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ سننا چاہیں گے؟ صلوات پڑھیے محمد و اہل بیت محمد، اللہم صل علی محمد وعجل فرجہ۔ تو جس وقت آئے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو اب ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں اپنے چچا کو، فرماتے ہیں کہ آپ لوگ تو کہتے ہو نا کہ یہ میری برادری ہیں اور میرے واقف ہیں، فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اے چچا یہ سب کے سب جن کو تم میری برادری بنا رہے ہو، میں ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں، اگر میرا کوئی دوست ہے تو وہ رب العالمین ہے۔ یہ توحید کا معیار دیکھیں آپ، یہ ہے درس توحید جناب ابراہیم علیہ السلام کا۔ ایسے تو نہیں ان کو ملت ابراہیم حنیفہ کہا گیا ہے، تمام کے تمام میں ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں، اگر کوئی میرا دوست ہے تو وہ اللہ۔ کون؟ الذی خلقنی فہو یہدینی۔ اب یہاں پر اللہ کی تعریف جناب ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے مجھے خلق کیا اور پھر وہی مجھے ہدایت کرتا ہے۔ یہاں پر اب الہ کی تعریف جناب ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں۔
الذی خلقنی فہو یہدینی، کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور پھر وہی مجھے ہدایت کرتا ہے، والذی یطعمنی ویسقینی، پھر وہی اللہ ہے جو مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے، مجھے پانی بھی پلاتا ہے۔ یہ عام شخص نہیں کہہ رہا، جناب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وہی اللہ جو مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے، یطعمنی ویسقینی، اور مجھے سیراب بھی کرتا ہے، یعنی میرا رازق بھی اللہ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، اور اگر کبھی میں مریض ہو جاؤں تو پھر وہی اللہ مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ یعنی شفا دینے والی ذات کون؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اس کے بعد وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي، پھر وہی اللہ کی ذات ہے جو مجھے موت بھی دے گا اور موت دینے کے بعد دوبارہ مجھے زندہ بھی کرے گا۔ یعنی موت دینے والی ذات کون؟ خدا اور اللہ، اور اس کے بعد پھر دوبارہ قیامت والے دن زندہ کرنے والی ذات کون؟ اللہ۔ اور اس کے بعد آخری جملہ بڑا پیارا فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ پھر وہی اللہ ہے، والذی اطمع، وہی اللہ ہے کہ جس سے مجھے امید ہے، جس سے مجھے طمع ہے، کیا کہ ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور کہ وہی اللہ ہے جو قیامت والے دن میری خطاؤں کو معاف بھی کرے گا۔ یہ 5 جملے کہ جس میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے پورے توحید کے ٹاپک کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ اگر ایک شخص اپنے آپ کو ملت اسلامیہ کا ماننے والا سمجھتا ہے تو کم از کم پھر ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو جناب ابراہیم علیہ السلام کا مطیع بنائے۔ اس کے بعد خداوند متعال، یہ تو تھا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس کے ایک مختصر سی تفسیر، اگر آپ تفصیل میں جانا چاہیں تو مفسرین کی کتابیں موجود ہیں، اب رجوع کر سکتے ہیں۔ اپنی اسی قدرت کے اظہار کے لیے خداوند متعال نے اس سے اگلی آیت کے اندر اپنی قدرت کے 2 عظیم نمونے پیش کیے ہیں، بس ان کے بارے میں بیان کروں، بات کو تمام کروں۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ ہی پھر وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی خلق کیا ہے، جس نے حیات کو بھی خلق کیا ہے، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے اعمال والا کون ہے۔ اب یہاں پر ممکن ایک سوال ہو کہ اللہ نے، کہ میں نے تذکرہ کیا ہے نا، اللہ نے اپنی 2 عظیم نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے یہاں پر۔ ممکن ہے آپ میں سے نوجوان کہیں جی زندگی وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یقیناً اللہ کی نعمت ہے، لیکن موت کیسے اللہ کی نعمت ہو گئی ہے نا؟ یہاں پر زندگی وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں تو یہ سب نعمتوں کو ہم استفادہ کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ موت کیسے نعمت ہے۔ آیا قرآن کے اندر موت کو نعمت کہا گیا ہے یا نہیں کہا گیا؟ توجہ ہے؟ قرآن میں موت کو آیا نعمت کہا ہے یا نہیں کہا گیا؟ یقیناً موت کو نعمت کہا گیا ہے۔ سورہ مبارک رحمان، خداوند متعال کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے کہ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، ہر کوئی جو بھی ہے اس کے لیے کیا ہے؟ فنا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ موت ہے۔ کس نے رہنا ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف رہنے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اللہ نے موت کا تذکرہ کر کے اور اس کے بعد کہا ہے تم اپنے اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی اللہ کے نزدیک بھی موت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تو موت کو نعمت کہتا ہے، ہم موت سے ڈرتے کیوں ہیں؟ خوف کیوں کھاتے ہیں؟ یہی سوال جناب رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کیا جاتا ہے۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ لوگ تو موت سے نہیں ڈرتے لیکن ہمیں موت سے انتہائی خوف ہوتا ہے۔ تو جناب رسول کرام اسلام نے فرمایا، یہی روایت امام حسن علیہ السلام سے بھی بعض کتب کے اندر مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے
اپنی اس دنیا کو خراب کر کے اپنا تمام اسباب، اپنا تمام مال اگلی دنیا میں بھیج دیا ہے. یعنی یہاں پہ سب کچھ خراب کر کے اگلی دنیا کو آباد کر لیا ہے، اور تم لوگوں نے اپنا سب کچھ یہاں آباد کر کے اگلی دنیا کو برباد کر لیا ہے. اور ہر عقل مند ہمیشہ چاہتا ہے کہ وہ خرابی سے آبادی کی طرف جائے. ہماری آبادی چونکہ آگے ہے تو ہمیں موت سے خوف نہیں آتا، لیکن تم نے کیونکہ اپنی اگلی زندگی برباد کر لی ہے، لہٰذا تمہیں اب مرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اگر حقیقت موت کے بارے میں دیکھا جائے تو حسن الفوائد میں قبلہ نے جناب شیخ صدوق سے، اور انہوں نے اپنے خاص سلسلے سے چلتے ہوئے امیر المؤمنین سے ایک روایت نقل کی ہے. بس میں آپ کے سامنے بیان کروں، بات کو تمام کروں. ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و اہل بیت محمد. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا امیر المؤمنین صف لنا الموت، کہ امیر المؤمنین آپ ہمارے لیے موت کا وصف بیان کریں، موت کی وضاحت کریں، موت کو بیان کریں. امیر المؤمنین جواب میں فرماتے ہیں علی الخبیر سقطتم، کہ تم لوگوں نے اس سے سوال کیا ہے کہ جو موت کی حقیقت سے کما حقہ واقف ہے. یہ امیر المومنین کا لقب اسی کے ہی شایان شان ہے کہ جو جواب میں یہ کہے، کہ جس کے جواب میں کبھی لا ادری نہ ہو، میں نہیں جانتا یہ نہ ہو. امیر المؤمنین کہلانے کا حقدار ہی وہی ہے کہ جو جواب میں یہ کہے کہ جس چیز کا تم نے سوال کیا ہے اس کا حقیقی جاننے والا ہی میں ہوں. فرماتے ہیں کہ الموت احد من ثلاثت امور، کہ موت تین چیزوں میں سے ایک چیز ہے. یعنی بڑے پیارے طریقے سے فلسفہ موت کو امیر المؤمنین نے تین جملوں کے اندر خلاصہ کر دیا. تین چیزوں میں، یاسون فوائد میں تفصیلی روایت موجود ہے کہ تین چیزوں میں سے موت ایک چیز کا نام ہے. پہلی چیز فرماتے ہیں کہ الموت اما بشارۃ بنعیم الابد، کہ موت یا تو ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی ایک بشارت ہے. اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ پہلا حصہ. موت کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کے لیے ایک بشارت ہے، یا یہ چیز ہو سکتی ہے. دوسری چیز فرماتے ہیں اما بشارۃ بعذاب الابد، یا یہ بشارت ہے، یہ خبر ہے کس چیز کے لیے؟ عذاب ابدی کے لیے. یا نعمت ابدی کی بشارت یا عذاب ابدی کی بشارت. تیسری چیز امیر المؤمنین فرماتے ہیں اما بتحزین و تحویل و امر مبہم، کہ موت کیا ہے؟ ایک حزن آور چیز ہے، ایک دکھ والی چیز ہے، لیکن اس میں انسان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس امر کے اندر موجود ہے. آیا ہمیشہ رہنے والی نعمتوں والی کیٹیگری میں ہے یا ہمیشہ عذاب والی کیٹیگری میں ہے؟ یعنی عام افراد، ہم جیسے افراد کہ جن کی زندگی میں نیکیاں بھی ہیں، جن کی زندگی کے اندر برائیاں بھی ہیں، اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے. آیا ہم ان جنتیوں کے ساتھ ہوں گے یا خدا نخواستہ دوسری کیٹیگری کے اندر ہوں گے؟ اس کا ہمیں معلوم نہیں ہے. تو لہٰذا امیر المؤمنین کے مطابق یہ تین گروہ ہیں موت کے حوالے سے. اب امیر المؤمنین آگے ان کا جواب فرماتے ہیں وَأَمَّا وَلِيُّنَا وَالْمُطِيعُ لِأَمْرِنَا، کہ ہمارا جو ولی ہے، ہمارا جو چاہنے والا ہے، توجہ سنیے گا، ہمارا جو ولی ہے، ہمارا جو چاہنے والا ہے، ہماری اطاعت کرنے والا ہے، فَهُوَ الْمُبَشَّرُ بِالنَّعِيمِ الْأَبَدِ، یہ اس گروہ میں سے ہے کہ جن کو ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی بشارت دی جاتی ہے. یہ پہلا گروہ. دوسرا گروہ کون سا ہے؟ وَأَمَّا عُدُوُّنَا وَالْمُخَالَفُ لِأَمْرِنَا، وہ شخص جو ہمارا دشمن ہو، جو ہمارے امر کا مخالف ہو. یہ کون سا گروہ ہے؟ یہ وہ گروہ ہے فَهُوَ الْمُبَشَّرُ بِعَذَابِ الْعَبَدِ، یہ ہمیشہ رہنے والے عذاب کی خبر اس کو سنائی جاتی ہے. یہ تو تھی دو کنفرم کیٹیگری ہیں، جو مطیع امیر المؤمنین، صحیح مطیع، سلمان و ابو ذر جیسا مطیع، میثم و کمبر جیسا مطیع،
ان اطاعت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ابدی، اور جو عدو ہیں، جو مخالف ہیں، ان کے لیے عذاب ابدی۔ اب ہے تیسری کیٹیگری، یہ جو ہمارے لیے ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ امیر المؤمنین ہمارے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمُبْهَمُ أَمْرُهُ، وہ افراد کہ جن کا امر مبہم ہے، ان کو نہیں پتا، الذی لا یدری ما حالہ، جس کو پتہ نہیں ہے اس کا کیا حال ہے، فہو المؤمن، وہ ہوگا تو مومن۔ اب توجہ، یہ امیر المؤمنین کے جملات ہیں، فہو المؤمن، ہے تو مومن، لیکن کیا ہے، لیکن المسرف علی انفسہ، اپنے نفس کے اوپر اسراف کرنے والا ہے، برائیاں کرنے والا ہے، گناہ کرنے والا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لا یدری ما یعول حالہ، اس کو نہیں پتا کہ اس کا حال قیامت والے دن کیا ہوگا۔ یاتیہ الخبر مبہما مخوفا، اس کے اوپر موت آ جائے گی لیکن اس کو اپنے بارے میں معلوم نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود امیر المؤمنین نے ایک بڑا پیارا جملہ فرمایا ہے جو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہے، ہماری تشویق کے لیے کافی ہے۔ فرماتے ہیں ثم لن یسویہ اللہ بِأَعْدَائِنَا، لیکن ہمارا ماننے والا، ہمارا مومن جتنا بھی برا کیوں نہ ہو، جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن اللہ اس کو ہمارے اعداء کے ساتھ شامل نہیں کرے گا۔ نعرہ حیدری، اللہ تعالیٰ ان کو میرے اعداء کے اندر، میرے دشمنوں میں ان کو شامل نہیں کرے گا۔ سزا ہوگی، یہ احسن الفوائد کے اندر ہے، یہ حدیث ہے، مکمل ہے، ابھی پوری میں نہیں پڑھا۔ سزا ہے لیکن سزا ایسی ہے کہ ہمارے دشمنوں والی سزا ان کے لیے نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ خداوند متعال وَيُخْرِجُهُ مِنَ النَّارِ بِشِفَاعَتِنَا، ہماری شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اس نار سے نکال کر جنت کی طرف لے جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کوشش تو کریں کہ ہم اس پہلے والے گروہ کے اندر ہوں، لیکن اگر بالفرض اس گروہ میں نہ ہو سکیں تو پھر کم از کم ہمارے اعمال اتنے تو ہوں نا کہ ہم اس تیسری کیٹیگری کے اندر آ جائیں کہ جس میں امیر المؤمنین ہمیں یہ تو کہہ سکیں کہ یہ مومن ہے لیکن مسرف ہے، ٹھیک ہے، اس سے گناہ ہو گیا ہے، اس سے کوتاہی ہو گئی ہے، لیکن ہے تو ہمارا اپنا، ہم اس کو قابل شفاعت تو سمجھتے ہیں۔ جس طرح کہ بلا صاحب اپنی اکثر تقاریر میں فرمایا کرتے تھے کہ کم از کم ہم اس کیٹیگری کے اندر ہوں کہ امیر المؤمنین قیامت والے دن ہمیں دیکھ کے اپنا رخ موڑ نہ لیں، ہمیں دیکھ کے اپنے ہاتھ بڑھا کر کہیں کہ اگرچہ گناہ گار ہے لیکن ہمارا ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ اس کے لیے ہمیں آمادگی رکھنی ہوگی۔ بس بات کو تمام کر رہا ہوں، بات ہمیں آمادگی رکھنی ہوگی موت کی۔ پوچھا گیا امیر المؤمنین سے، صحابی پوچھتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین مل استعداد للموت، کہ امیر المؤمنین موت کی تیاری کیسے کریں؟ ہے نا، ضروری سوال ہے اور یہ ہم سب کے لیے ہے۔ بالآخر موت ایک ایسی برحق چیز ہے کہ جس کا انکار ملحد بھی نہیں کرتے، ایتھیسٹ بھی نہیں کرتے، خدا کا انکار کر سکتے ہیں، قرآن کا انکار کر سکتے ہیں، لیکن موت جو ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے، ایک ہر وقت لوگ آ بھی رہے ہیں دنیا میں، اس دنیا سے جا بھی رہے ہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ موت کا انکار کریں، اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ کریں۔ اور پھر آمادگی کے لیے ضروری ہے کہ امیر المؤمنین سے پوچھیں کہ یا امیر المؤمنین مل استعداد للموت، موت کی تیاری کیسے کریں؟ فرماتے ہیں کہ موت کی تیاری مشکل کام نہیں ہے، تم 3 کام کرو، امیر المؤمنین تمہاری نجات کے لیے ضامن ہے۔ فرماتے ہیں ادا الفرائض، اپنے فرائض کو ادا کرو، نہیں تہجد کے لیے نہیں رات کھوٹ سکتے نہ اٹھو، نوافل نہیں پڑھ سکتے کوشش کرو پڑھنے کی، اچھی بات ہے، خداوند متعال نے اس کے اندر برکات رکھی ہیں ہمارے لیے، ہمارا فائدہ ہے اس کے اندر، اللہ کا فائدہ نہیں ہے، لیکن بالفرض نہیں کر سکتے، کم از کم فرائض کو تو ادا کرو۔ اگر صدقات مستحبی نہیں دے سکتے، کم از کم زکوٰۃ و خمس تو ادا کرو، نوافل نہیں پڑھ سکتے 5 گانا نماز تو ادا کرو، بار بار عمروں پہ نہیں جا سکتے، کم از کم اگر حج واجب ہے تو وہ تو ادا کرو، اس کے علاوہ جتنے اوامر ہیں ان کی کم از کم بجاوری کرو۔ یہ کیا ہے؟ ادا الفرائض۔ دوسرا کیا ہے کہ اگر مکروہات سے نہیں بچ سکتے، کم از کم محارم سے تو اجتناب کرو، یعنی وجتناب المحارم،
ٹھیک ہے ہم سے بعض دفعہ مکروہات انجام ہو جاتے ہیں، لیکن وہ چیزیں کہ جن کو اللہ نے اپنی ریڈ لائنز قرار دیا ہے، قرآن میں جن کو حدود کہا جاتا ہے، اگر اس کا آسان ترجمہ کیا جائے، جو قرآن کے اندر اللہ نے اپنی ریڈ لائنز بنائی ہیں کہ ان کو کراس مت کرنا، ان کو کراس کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ حرب ہوگی، وہ جنگ ہوگی اللہ اور اس کے رسول سے۔ کم از کم اپنے آپ کو اتنا مت گراؤ کہ اللہ تمہیں اپنے لیے محارب سمجھے۔ یہ دو چیزیں، اور تیسری چیز واشتمال علی المکارم، اور پھر کوشش کرو کہ حسن خلق رکھو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لوگوں کے ساتھ نیکی کر سکو۔ اگر کہیں پر حقوق اللہ کی بجاوری کے اندر کوئی کمی بیشی رہ بھی جائے، لیکن حقوق الناس کے اندر کم از کم کوشش کرو کہ تمہاری گردن کے اوپر کسی کی کوئی ذمہ داری نہ رہ جائے۔ اور اسی کے بارے میں امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ کے اندر فرمایا ہے کہ توجہ ہے نا آپ کی، تھکے تو نہیں ہوئے؟ صلوات پڑھیں ایک دفعہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فرماتے ہیں کہ خالط الناس مخالطتاً، کہ تم اپنا تعلق لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے رکھو، اپنی معاشرت لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے رکھو کہ اگر تم مر جاؤ، ان متم معہا، اگر اس معاشرت کرتے ہوئے تم مر جاؤ تو بقاؤ علیکم، کہ وہ لوگ تمہارے اوپر روئیں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ انسان مرے اور لوگ کہیں چلو شکر ہے خدا ایک خبیث سے تو جان چھوٹی، ایسا نہ ہو، لوگ روئیں۔ اور دوسری چیز کہ اگر زندہ ہو، وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ، اگر زندہ رہو تو پھر لوگ تمہارا انتظار کریں۔ یعنی اگر تم کبھی کبھار تمہیں سفر پر جانا پڑے تو تمہارے گھر والے یہ نہ کہیں کہ الحمدللہ آج فلانے صاحب، آج مولوی صاحب، آج فلان صاحب جناب آج نکلے ہیں گھر سے 4 دن، ہم بھی سکھ کا سانس لیں۔ ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے۔ بعض ماشاءاللہ بڑے بڑے مقدسین، بڑے بڑے مواعظین اور بڑے بڑے جناب مخلصین باہر 4 جگہوں پہ اور 8 جگہوں کے اوپر جا کے مجالس اور دن رات خطبے اور دن رات جمعے اور جماعتیں اور یہ اور وہ سارا، ادھر گھر آتے جائیں گے سارے کا سارا دین دروازے کے باہر رکھ کے سارے کا سارا جتنا وہ جو چند دنوں کا جو ایک خشکی چڑھی ہوتی ہے بیوی بچوں پہ اظہار فرماتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو، انسان اگر گھر سے باہر جائے تو گھر والے انتظار کریں کہ کب واپس پلٹے گا، اگر محلے سے جائے تو محلے والے انتظار کریں کہ کب واپس آئے گا، اگر شہر سے جائے تو شہر والے انتظار کریں کہ کب واپس آئے گا، کہ اور خود اس طرح قبلہ کے جملہ ہوتا تھا کہ جو شہر کے مسکین ہیں وہ انتظار کریں کہ ہمارا رزق پہنچانے والا کب آئے گا، شہر کے یتیم انتظار کریں کہ ہمارے سروں پہ ہاتھ پھیرنے والا کب واپس آئے گا، وہ بیوائیں انتظار کریں کہ ہمارے گھروں میں راشن پہنچانے والا کب آئے گا۔ تو یہ ہے امیر المؤمنین کے اس جملے کا مقصد کہ اگر مر جاؤ تو لوگ غم سے روئیں تمہارے اوپر، اور اگر زندہ رہو تو لوگ تمہارا انتظار کریں۔ یہی مقصد ہے، یہ معنی ہے ولایت کا۔ بس اپنی آخری بات تمام، صرف 2 سے 3 منٹ اپنی بات کو تمام کروں، یہی معنی حقیقی ولایت ہے۔ ولایت کیا ہے؟ اصول کافی کے اندر امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، فرماتے ہیں کہ لا تنال ولایتنا الا بالعمل والورع، کہ ہماری ولایت پہنچ سکتی ہی نہیں ہے مگر سوائے 2 صورتوں میں، ایک ورع یعنی تقوی اور ایک عمل یعنی عمل صالح، عمل نیک۔ یہ 2 چیزیں ہیں تو پھر تم دعویٰ کر سکتے ہو کہ ہماری ولایت تمہیں حاصل ہے۔ اور پھر آخری جملہ، اور جس کو ہماری ولایت پھر حاصل ہو جائے، پھر متفق علیہ حدیث ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو ہم اہل بیت کی محبت میں اگر مارا جائے تو وہ شہید مرتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، کہ جو اہل بیت کی محبت کے اندر مارا جائے، اگرچہ گھر کے بستر پہ مارا گیا ہے، اگرچہ اس کو موت کسی ہسپتال کے بیڈ پر آئی ہے، اگرچہ خدا نہ خواستہ اس کو گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں ولایت ہے اور ولایت اپنی تمام شرائط کے ساتھ موجود ہے تو ماتا مغفورا۔ اور آخر میں فرماتے ہیں کہ من ماتا علی حب آل محمد یزف الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا، کہ جو اہل بیت محمد کی اس ولایت پر مر جائے پھر اس کو جنت میں ایسے لے کے جایا جائے گا کہ جیسے ایک دلہن کو اپنے خاوند کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عزیزان محترم، بس اپنی بات کو اب تمام کروں۔
اگرچہ کیونکہ ایک تقریر اور مناسبت یہی موت کے حوالے سے تھی، کوشش تھی کہ موت کے حوالے سے کچھ حصہ آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں۔ تمام انسان کے جتنے بھی عزیز ہوں ان کی موت انسان کے لیے بہت سخت ہوتی ہے، پھر جو جتنا نزدیک ہو انسان سے اتنی اس کی موت، اتنی اس کی، اگرچہ موت برحق اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی جو جدائی ہے، جو انسان کے ساتھ اس کا رشتہ ہے، اس رشتے کا منقطع ہو جانا انسان کے لیے بہت سخت ہوتا ہے۔ پھر ان تمام چیزوں سے بڑھ کر، ان تمام رشتوں سے بڑھ کر والدین جیسا رشتہ۔ آج ہم بیٹھے ہیں نا ایک مومن کو ان کی والدہ کی تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے۔ یہ والدین کا رشتہ اور اولاد کا رشتہ بڑا عجیب رشتہ ہے۔ اس رشتے کے بارے میں خود خداوند متعال نے قرآن کے اندر بھی بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اگر والدین تمہارے پاس موجود ہوں تو ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ احسان والا سلوک کرو۔ اور اس کے بعد وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر وہ تم، ابھی وقت نہیں ہے کہ والدین کے حقوق پہ تفصیلی بات کروں، لیکن بہت سے پوائنٹس ہمارے پاس سوچنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، خود یہ عندك آپ کو بتا دیتی ہے کہ آپ کے والدین اگر آپ کے پاس بوڑھے ہو جائیں، یہ خود ہی اندکا بتاتا ہے، یعنی آپ کے پاس بوڑھے ہوں کہ ہمارے والدین آخر تک ہمارے پاس رہنے چاہیے۔ یعنی ایسا نہ ہو یہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ والدین تھوڑے سے بزرگ ہوئے، جی اب تو وہ ہماری بات نہیں سمجھتے، ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرواؤ۔ اولاد لڑ رہی ہوتی ہے آپس میں، ایک کہے گی تم اپنے پاس رکھو، دوسرا کہے گا نہیں تم اپنے پاس رکھو، ہم نہیں رکھ سکتے، ہم مصروف ہیں۔ اللہ نے واضح فرما دیا ہے کہ ان کا بڑھاپا تمہارے پاس آنا چاہیے۔ تفسیر آیات کی ہے، ضرورت ہے آج ہمارے پاس۔ اما یبلغن عندک الکبر، تمہارے پاس اگر وہ بڑھاپے کے اندر آ جائیں، فلا تقل لہما اف، ان کو خبردار اف تک نہ کہنا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اگر اللہ کو اس اف سے بھی خفیف تر اور کوئی ہلکا کلمہ ملتا تو اللہ وہ استعمال کرتا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ادنا سی بے احترامی بھی والدین کی خدمت میں مت کرنا۔ ولا تنہرہما، خبردار اونچی آواز میں، گستاخی والی آواز میں ان سے بات مت کرنا۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ انتہائی کرامت والا قول اس کے ذریعے سے بات کرنا۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنی اس رحمت کے ذریعے سے اپنے آپ کو ان کے آگے جھکائے رکھنا۔ اور پھر کہنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جب تک وہ زندہ ہیں، ہاں آج وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، تمہارے پاس ہیں، ممکن ہے تمہیں زیادہ ڈانٹ دیں، ممکن ہے تمہیں آج بھی وہ آج سے 50 سال پہلے والا بچہ سمجھتے ہوئے ڈانٹ دیں، ممکن ہے وہ تمہارے ذاتی امور میں مداخلت کریں، ممکن ہے ان کی وجہ سے تمہیں کبھی کبھار کو ٹینشن ہو جائے، لیکن خبردار یہ مت کہنا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے، بلکہ یہی کہنا کہ جب میں بچہ تھا، جب میں ان کو راتوں کی نیندوں سے اٹھا کر ان کو تنگ کیا کرتا تھا، جب میں اپنی ماں کو گہری نیند سے اٹھا کر اور کہتا تھا کہ مجھے دودھ پلا، آج اگر وہی ماں یا وہی باپ تم سے کوئی تقاضا کرتا ہے اور تمہاری ماتھوں پہ اگر شکنے آئیں، خبردار ایسا نہ کرنا، بلکہ یہی کہنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جیسا انہوں نے میرے ساتھ بچپن میں کیا تھا، میرے اللہ ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا۔ یہ والدین۔ اور آخر میں کیا یہ صرف والدین کی زندگی تک احسان ہے؟ پوچھا گیا رسول خدا سے کہ آیا یہ آیت کا تعلق فقط زندگی تک ہے؟ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، بلکہ موت کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ وہ کیسے ہے؟ ان کے قرض کو ادا کر کے، ان کی برادری کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، ان کے دوست تھے، ان کے احباب تھے، ان کے ساتھ احسان کر کے، ان کی قبروں پر جا کے، ان کی قبروں پر فاتحہ پڑھ کے، صدقہ جاریہ دے کے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ لوگ اپنے والدین پر ان کی موت کے بعد بھی احسان کر سکتے ہیں۔ بس یہ کچھ گزارشات تھیں۔ ایک جملہ ذکر مصائب تبرک اور اس کے بعد آغا صاحب انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ آج ہم بیٹھے ہیں، جیسے پہلے میں نے تذکرہ کیا، ایک مومن کو ان کی والدہ کی وفات کے موقع پر پرسہ دینے، تعزیت کرنے، تسلیت پیش کرنے۔ خداوند متعال میجر صاحب اور ان کے برادران کی زندگی میں ان کی زندگی کو طولانی فرمائے، بابرکت فرمائے، اور ان کی والدہ محترمہ کی قبر کو پرنور فرمائے۔ لیکن میں یہاں پر اتنا کہوں گا کہ جب وہ بیمار تھیں، کم از کم ایک زندگی انہوں نے گزاری، اپنے بڑھاپے والی ایج تک اپنے بچوں کو بڑا ہوتے دیکھا،
آخر تک ان کی پرورش کی، بچوں نے بھی اپنی ماں کو بزرگ ہوتے دیکھا اور آخر تک ان کی خدمت کی، اور اس کے بعد جب وہ وفات پا گئیں تو عزت کے ساتھ ان کی تدفین کی، ان کے تمام جتنے ان کے ایک وفات کے جو مراسم تھے ان کو ادا کیا۔ لیکن تاریخ میں ایک ماں ہمیں ایسی ملتی ہے، توجہ بس 2 جملے، تاریخ میں ایک ماں ایسی ہے کہ جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس کے چارپائی کے ارد گرد کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے نانا کی زندگی تک تو ہماری ماں جوان تھی، لیکن جیسے ہمارے نانا وفات پاتے گئے ہیں ہماری ماں کی عمر اگرچہ 18 سال ہے، ہماری ماں اگرچہ جوان ہے، لیکن معلوم نہیں ہے پتہ نہیں کون سی بیماری ہے جس نے ہماری ماں کو 18 سال کی عمر میں اتنا ضعیف کر دیا ہے کہ ہماری ماں بار بار اٹھ کے کہتی ہے اللہم عجل وفاتی سریعا، اے میرے اللہ مجھے موت دے دے، جلدی کر مجھے موت دے۔ کیسا ممکن ہے ایک ماں ہو، اس کے حسن اور حسین جیسے بچے ہوں، اس کے زینب ام کلثوم جیسے بچے ہوں، لیکن وہ ماں بار بار اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہو کہ اے میرے اللہ مجھے جلدی موت دے دینا۔ کوئی تو وجہ تھی نا؟ ہاں میرے دوستو یقیناً وجہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہی ماں ہے، وہی سیدہ زہرا ہے، جب اپنے بابا محمد مصطفیٰ کی زندگی میں دیکھتی تھی تو سنتی تھی کہیں پہ دروازے پہ آیت تطہیر پڑھی جاتی ہے اور کہیں آیت مبالہ کی آواز آتی ہے اور کہیں پہ حدیث ولایت کی آواز آتی ہے اور کہیں رسول خدا اپنی چادر میں بلاتے ہیں، لیکن وہی بابا ہیں۔ آج ان کی قبر کی مٹی گیلی ہے، لیکن اس کے بعد آیت تطہیر کی آواز نہ آئی بلکہ اسی دروازے سے آواز آتی ہے اے زہرا دروازہ کھولو، مگر نہ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اندر سے بی بی تو کہتی ہیں نا کہ یہاں پر تو میرے حسن رہتے ہیں اور میرے حسین رہتے ہیں اور میری زینب ام کلثوم رہتی ہیں، لیکن جواب آتا ہے وائن اگر رہتے ہیں تو رہنے دو، ہم اس گھر کی توہین کر کے جائیں گے۔ کیسے نہ زہرا بوڑھی ہو اور کیسے نہ زہرا بیمار ہو، اللہ میں تفصیل کا وقت نہیں ہے، اللہ جانے کیسے کیسے زخم کھائے ہیں سیدہ کائنات نے، اللہ جانے اس گھر میں کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ روایت کے جملے ہیں، امام حسن مجتبی سے روایت ہے کہ بعد میں جب بھی اس گلی سے گزرتے تھے نا تو ان کے گریے کی آواز بلند ہوتی تھی، لوگ پوچھتے تھے اے مولا حسن، اے مولا حسن کیا ہوا ہے؟ اس گلی سے گزرتے ہیں آپ کی چیخوں کی آواز بلند ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اے لوگو اگر پوچھتے ہو تو یاد رکھو اور یہی وہ گلی تھی اور جب میری ماں نے میرے بابا کی ابا کا دامن پکڑا تھا اور لوگ ان کو گرفتار کرنے آئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما